سر، آپ کو فوراً ایک جگہ آنا ہوگا، یہ کوئی عام کیس نہیں۔ کانسٹیبل بلال کی گھبرائی ہوئی آواز پولیس آفیسر اشعر علی کے کانوں میں پڑی تو وہ فائل رکھتے ہی چونک گیا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، دفتر میں صرف ایک بلب جل رہا تھا، جس کی زرد روشنی میں فائلوں کے ڈھیر بے جان لاشوں جیسے لگ رہے تھے۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اشعر نے سگریٹ بجھاتے ہوئے پوچھا۔ بلال نے جھجکتے ہوئے کہا، سر، ایک پرانے بنگلے میں لاش ملی ہے، لیکن وہاں کسی قتل کا کوئی نشان نہیں، اور وہ لاش تو ہمیں رپورٹ کی گئی تھی، مگر جب ہم پہنچے وہ جیسے پہلے سے وہاں رکھی گئی ہو، جیسے کسی نے انتظار کیا ہو۔ اشعر نے کوٹ اٹھایا اور اپنی جیب میں اپنی بیٹی کی تصویر کو ایک نظر دیکھ کر دل میں کچھ پڑھا۔ آج کل دوشہر میں پاگل پن کی حد ہو گئی ہے، مگر جو کچھ ڈیفنس کے پرانے بنگلے میں اس کا انتظار کر رہا تھا وہ پاگل پن نہیں تھا، وہ موت کی ریہرسل تھی۔ بننے والا منظر ایک فلم کی طرح تھا۔ بارش زوروں سے ہو رہی تھی، گلیاں سنسان تھیں۔ بنگلہ نمبر 47 کی دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور گیٹ پر زنگ آلود تختی لٹک رہی تھی، فروخت کے لیے دستیاب۔ بلال نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی اشر کے نتنوں سے کسی سڑتی ہوئی چیز کی بدبو ٹکرائی۔ یہ کیا ہے؟ اشر نے منہ پر رومال رکھتے ہوئے پوچھا۔ بلال نے جواب دیا، سر، یہ بدبو نیچے تہخانے سے آ رہی ہے۔ نیچے سیڑھیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں، جیسے وقت نے بھی وہاں قدم رکھنا چھوڑ دیا ہو۔ اشر نے ٹارچ جلائی اور نیچے اترنے لگا۔ ہر سیڑھی جیسے موت کے دروازے پر لے جا رہی تھی۔ ہوا بھاری، سانس لینے میں دشواری، اور جیسے ہی وہ آخری زینہ پار کر کے تہخانے میں داخل ہوا، ٹارچ کی روشنی میں سامنے ایک لاش پڑی تھی۔ لاش کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھیں کھلی تھیں اور ان کی پتلیاں اوپر کی طرف گڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی اوپر والی چیز کو دیکھ رہی ہو۔ اشر نے فوراً گرد و نواح کا معائنہ کیا۔ نہ خون تھا، نہ زخم، نہ کسی جد و جہد کا نشان۔ موت بغیر کسی سبب کے؟ اشر بڑبڑایا، لیکن پھر اس نے کچھ اور دیکھا۔ لاش کے قریب پڑی ہوئی ایک فائل، جس پر تاریخ لکھی تھی 28 جولائی 2025۔ اشر کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ تو آج کی تاریخ تھی۔ فائل اٹھا کر جب اس نے اندر کے صفحات کھولے تو وہاں درج تھا، لاش نمبر 112، جنس مرد، عمر 38، موت کی پیشگی تاریخ 28 جولائی 2025، شناخت انجان۔ نوٹ: یہ لاش مقررہ وقت پر جمع ہوئی، اگلی منتقلی کی تیاری جاری ہے۔ اشر کی سانس رکنے لگی۔ منتقلی جمع ہوئی؟ کیا یہ فیکٹری ہے، یا اسپتال ہے، یا کوئی اور جگہ؟ پھر اس نے وہی بدبو دوبارہ محسوس کی اور ٹارچ کی روشنی ایک اور سمت گھمائی۔ جہاں کچھ بڑے سائز کے شیشے کے جار رکھے تھے، ان جارز میں انسانی آنکھیں، زبانیں اور دل محفوظ کیے گئے تھے۔ ان کے نیچے تاریخیں لکھی تھیں، آنے والے دنوں کی تاریخیں: 28 جولائی، 29 جولائی، 30، اور پھر 1 اگست 2025۔ اشر علی۔ اشر کی ٹارچ اس جار پر رک گئی۔ وہ شیشہ تھا، اندر کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی زندہ تھا، مگر اس کے نام کی تختی تیار تھی۔ اشر کی آنکھیں اس شیشے کے جار پر جمی ہوئی تھیں۔ 1 اگست 2025، اشر علی۔ یہ سطریں صرف کسی پاگل کا مذاق نہیں تھی، یہ کوئی ایسی سازش تھی جس کا سرا لاشوں سے جڑا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے فوراً بلال کو آواز دی، کیا تم نے یہاں میرے نام کی کوئی چیز دیکھی ہے؟ بلال چند قدم دور کھڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں، کچھ اور تھا، ڈر یا شاید بے چینی۔ نہیں سر، میں تو یہاں آیا ہی نہیں، مجھے تو دروازے کے پاس ہی چکر آنے لگے تھے، نیچے نہیں آیا۔ اشر نے کچھ کہے بغیر جار پر سے اپنی نظریں ہٹائیں اور تہہ خانے سے اوپر جانے لگا۔ راستے میں وہ بار بار مڑ کر دیکھتا رہا،
लेकिन अब नीचे मुकम्मल खामोशी थी। ना लाश, ना बदबू, बस एक सन्नाटा जो अंदर तक सरायत करता जा रहा था। अगली सुबह अशर पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचा और सीधा रिकॉर्ड रूम गया। उसने पिछले 2 माह में लाशों की गैर वाज़े अमवात की फाइल्स मांगी। 10 नहीं, 50 नहीं, 89, 89 ऐसी लाशें थी जिनकी ना रिपोर्ट थी, ना कातिल, ना वजह। बस एक बात मुश्तरक थी, सब लाशें उसी पुराने बंगले से मिली। लेकिन फाइलों में एक अजीब चीज थी। हर लाश की डेथ रिपोर्ट पेशगी लिखी गई थी, यानी लाश मिलने से कम 12 घंटे पहले उसकी मौत की तारीख दर्ज हो चुकी होती थी। ये कैसे मुमकिन था? क्या कोई मुस्तकबिल देखता था या फिर वो खुद मौत को लाता था? उसी रात 12:47 AM अशर को नींद नहीं आ रही थी। उसके जहन में वो शीशे का जार, उसका नाम और लाश की फाइल घूम रही थी। अचानक फोन बजा। नंबर अननोन था। अशर ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, मध्यम, खाली, जैसे गहरी कब्र से उभरी हो। अशर अली, तुम्हें भी वहीं जमा होना है जैसे बाकी सब हुए। तुम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो चुकी है। फोन कट गया। अशर के माथे पर पसीना आ गया। उसने फौरन बिलाल को कॉल की, मेरे घर आओ फौरन। मगर बिलाल की लाइन बंद थी। फिर वो कॉल आई दोबारा, लेकिन अब बिलाल के फोन नंबर से। अशर ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से सिर्फ चीखों की आवाज थी और आखिर में बिलाल की भारी आवाज, सर, तहखाने में वो, मेरी फाइल जला देना, मेरी फाइल जला देना। फोन बंद। अशर दीवानावार कपड़े पहनकर गाड़ी की चाबी ली और सीधा उसी बंगले की तरफ निकल गया। रास्ता तारीक था, बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और स्पीकर पर खबरें आ रही थीं। शहर में आज भी एक पुरअसरार लाश मिली जिसकी शनाख्त न हो सकी। मकतूल की आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर सुकून था। अशर को लगा जैसे वो खबर उसी के बारे में बोल रही हो। अशर ने गेट खोला तो हैरत से रुक गया। बंगला अब वैसा नहीं था जैसा वो कल रात था। दीवारें नई थीं, रोशनी ऑन थी, बागीचा तरोताजा, जैसे किसी ने वक्त को पीछे घुमा दिया हो। दरवाजे पर तख्ती थी, डॉक्टर नैयरा खालिद, माहिर नफ्सियात। अशर हक्का बक्का, कल यहां लाशें थीं, आज माहिर नफ्सियात। ये कैसा खेल था? उसने दरवाजा खटखटाया। एक पुरकशिश 50 साला औरत ने दरवाजा खोला। सफेद लिबास, आंखों में खालीपन। जी अशर अली, आपकी फाइल मुकम्मल हो चुकी है। आएं, आपका इंतजार था। अशर पीछे हट गया। आप मुझे कैसे जानती हैं? औरत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आप हमारी कल की लाश हैं। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही अशअर को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। न एयर कंडीशनर की ठंड, न बारिश की हवा। ये ठंड याद की थी या मौत की। डॉक्टर नैयरा, ये सब क्या है? आप कौन हैं? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? अशअर का लहजा हल्का सा कांप रहा था। नैयरा ने कमरे की रोशनी मध्यम की और एक सुर्ख रंग की फाइल मेज पर रख दी। इसमें वो सब कुछ है जो तुमने कभी किया और वो भी जो तुमने कभी नहीं किया मगर करने वाले हो। अशअर ने फाइल खोली। पहला सफ़ा, उसकी बचपन की तस्वीर। दूसरा सफ़ा, स्कूल में उसकी रिपोर्ट। तीसरा सफ़ा, उसकी पहली पोस्टिंग की तस्वीर। और फिर चौथा सफ़ा, मौत का वक्त 1 अगस्त 2025, 3:15 AM। ये सब तुम्हारे सवाल का जवाब है अशर अली। नैयरा की आवाज अब और गहरी हो गई थी। तुम उन चंद लोगों में से हो जिन्होंने मौत से पहले खुद को देख लिया, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक दोहरा वक्त है। तुम्हें दोबारा वो सब जीना है जो तुम पहले मर चुके हो। अशर को चक्कर आने लगा। अचानक उसके सामने का मंजर धुंधला पड़ने लगा। नैयरा की आवाज पीछे धकेल दी गई और अब वो खुद को अपने बचपन के घर में देख रहा था।
وہ 10 سال کا بچہ اپنی ماں کی گود میں، اور ماں کی آنکھوں میں وہی خالی پن جو آج نیرا کی آنکھوں میں تھا۔ یاد رکھنا اشر، اگر کبھی کوئی عورت تمہیں سفید لباس میں نظر آئے اور وہ تمہارا نام لے تو کبھی پیچھے مت مڑنا۔ اشر کی ماں کے الفاظ اب گونج بن گئے تھے، لیکن اس نے اس وارننگ کو ہمیشہ بچوں کی بات سمجھا، اور آج وہ عورت، وہ سفید لباس، وہی الفاظ۔ اشر کی آنکھیں کھلیں۔ وہ اب دوبارہ اس کمرے میں تھا جہاں وہ پہلی رات لاش کے ساتھ گیا تھا، مگر اب تہہ خانہ تبدیل ہو چکا تھا۔ دیواروں پر اب زندہ لوگوں کی تصویریں لگی تھیں، اور ہر تصویر کے نیچے ایک وقت درج تھا: 3:01 AM، 3:03 AM، 3:07 AM، 3:11 AM، 3:15 AM۔ اشر علی۔ اس نے دیکھا کچھ تصویروں کی سیاہی دھندلی ہو چکی تھی، وہ لوگ مر چکے تھے، کچھ ابھی بھی صاف تھیں، وہ لوگ زندہ تھے، مگر زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ ایک سایہ اس کے پیچھے آیا۔ اشر۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک چھوٹا بچہ، اس جیسا چہرہ، مگر آنکھوں میں روشنی نہیں، صرف اندھیرا۔ تم بھول گئے ہو، تم پہلے بھی مر چکے ہو، یہ صرف دہرائی جا رہی ہے۔ اشر پیچھے ہٹا، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں زندہ ہوں، میں ابھی یہاں ہوں۔ بچہ مسکرایا۔ ابھی، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ تمہارے نام کی تصویر اب دھندلی ہو رہی ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ اشر دیوانہ وار باہر بھاگا، سیڑھیاں چڑھتا گیا، مگر ہر زینہ واپس نیچے لے آتا۔ یہ جگہ وقت کی قید ہے۔ نیرا دوبارہ سامنے آئی، اب اس کے ہاتھ میں وہی فائل تھی۔ اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو ایک سودا کرو۔ اشر نے رک کے کہا، کیا سودا؟ نیرا نے فائل میز پر پھینکی، ایک نئے صفحے پر لکھی تحریر: اگر تم اپنی موت روکنا چاہتے ہو تو کسی اور کو اپنی جگہ بھیجو۔ اشر چونکا۔ کیا مطلب؟ ایک لاش، ایک تاریخ۔ تم اگر کسی کو دے دو تو تمہاری جگہ وہ چلا جائے گا، تم بچ جاؤ گے۔ اشر کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ نیرا نے قریب ہو کر دھیرے سے کہا، بیٹی کا نام یاد ہے نا؟ زارا، 5 سال کی۔ اگر تم چپ رہے تو شاید اگلا نام اس کا ہو۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اشر کے چہرے پر اب ایک ہی سوال لکھا تھا: کیا میں کسی اور کو مرنے کے لیے دے سکتا ہوں تاکہ خود بچ سکوں؟ اشر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نیرا کی باتیں، وہ فائل، اور سب سے بڑھ کر اپنی بیٹی زارا کا چہرہ، سب کچھ اس کے ذہن میں طوفان بن چکا تھا۔ اگر تم کسی اور کو اپنی جگہ دے دو تو تم بچ جاؤ گے۔ نیرا کے الفاظ مسلسل دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اشر نے آہستہ سے سوال کیا، کیا میں کسی کو بھی دے سکتا ہوں؟ نیرا کی آنکھوں میں ایک تاریک چمک آئی۔ ہاں، مگر یاد رکھو، ایک بار فیصلہ ہو گیا تو واپس نہیں ہوگا۔ وہ تمہاری جگہ لے گا، اور وہی لاش اس تہہ خانے میں آئے گی۔ اشر کے سامنے 3 چہرے ابھرنے لگے: بلال، اس کا وفادار کانسٹیبل، نیرا خالد، جس نے سب سچ بتایا، زارا، اس کی 5 سالہ بیٹی، جس کی ہنسی اب صرف یادوں میں باقی رہ سکتی تھی۔ اشر کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ میں بلال کو نہیں دے سکتا، اس نے کبھی مجھ پر شک نہیں کیا۔ نیرا، وہ خود اس کھیل کا حصہ ہے، مگر شاید وہ بھی قید میں ہے۔ اور زارا۔ اشر زارو قطار رو پڑا۔ میری بیٹی میرے بدلے کیوں مرے؟ یہ کیسے قوانین ہیں؟ یہ کون سا نظام ہے؟ نیرا خاموش کھڑی رہی۔ وقت کا نظام ہے اشر، یہ کمرہ صرف لاشیں نہیں لیتا، یہ فیصلے لیتا ہے۔ تمہیں کوئی نہ کوئی دینا ہوگا۔ اشر کو ایک اور جھٹکا تب لگا جب اس نے دیکھا نیرا کی اپنی تصویر بھی دیوار پر لگی ہے۔ وقت 2:59۔ نیرا نے تلخی سے کہا، مجھے خود اپنی جگہ ایک اور دینا تھی،
مگر میں کمزور رہی، تبھی تم آئے، میں نے تمہیں چنا۔ اشر نے سنا تو غصے سے چلایا، تو تمہارا کھیل تھا یہ، تم نے مجھے بچانے کے لیے لالچ دیا؟ نیرہ مسکرائی، نہیں اشر، تمہیں میں نے موقع دیا، باقی تمہارے ضمیر کا فیصلہ ہے۔ اور اسی لمحے اشر کے سامنے دیوار پر لگی اس کی تصویر آہستہ آہستہ دھندگی ہونے لگی، جیسے اس کا وقت ختم ہو رہا ہو۔ 3:13، صرف 2 منٹ باقی۔ اشر نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نیرہ کی فائل اٹھائی اور اپنی تصویر کے نیچے نیرہ کا نام لکھ دیا۔ میں اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، اور بلال بے قصور ہے۔ اگر کسی کو مرنا ہے تو وہ وہی ہو جو دوسروں کو مرنے پر مجبور کرتا ہے۔ نیرہ کی آنکھیں چند لمحے کے لیے خالی ہو گئیں، پھر اس کا جسم ہلکا سا جھٹکا کھا کر نیچے گرا۔ اس کے ماتھے سے خون کی ہلکی سی لکیر نکلی اور کمرہ ایک دم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب اشر کی آنکھ کھلی، وہ دوبارہ تہہ خانے میں تھا، مگر اب منظر مختلف تھا۔ دیوار پر صرف ایک تصویر باقی تھی، زارا کی۔ اشر نے چیخ کر کہا، نہیں، میں نے نیرہ کو چنا تھا۔ ایک سایہ ابھر کر سامنے آیا، وہی بچہ جو اس کا ہم شکل تھا۔ نیرہ کی قربانی وقتی تھی، مگر تم نے کمرے کے قانون کو نہیں سمجھا۔ تم نے فیصلہ دیر سے کیا، تصویر لگ چکی تھی۔ اب وہی قربانی دی جائے گی جو پہلے سے چن لی گئی تھی، اشر کی بیٹی۔ اشر نے دیوار پر ہاتھ مارا، چیخا، گرا، رویا، مگر کچھ نہ بدلا۔ زارا کی تصویر آہستہ آہستہ سیاہ ہونے لگی۔ تم نے دیر کر دی۔ وہ بچہ جو اشر جیسا دکھتا تھا اب ایک خوفناک سایہ بن چکا تھا۔ تم نے وہی کیا جو سب کرتے ہیں، خود کو بچانے کی کوشش، مگر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ زارا کی تصویر اب مکمل سیاہ ہو چکی تھی۔ اشر دیوانہ وار دیوار سے تصویر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے وقت کو پیچھے دھکیلنا چاہتا ہو، مگر دیوار پتھر کی ہو چکی تھی اور وقت فیصلہ کر چکا تھا۔ اشر چیخا، رویا، دہائیاں دیں، مگر کوئی صدا واپس نہ آئی۔ پھر تہہ خانے میں ایک عجیب آواز گونجنے لگی، زارا علی، جمع شدہ۔ ایک نئی لاش نمودار ہوئی، چھوٹی سی چادر میں لپٹی، بالکل بے حرکت۔ اشر میں چادر کھینچی، مگر وہ زارا نہیں تھی، وہ اشر خود تھا۔ وہ چونک گیا، یہ میں؟ پیچھے سے آواز آئی، زارا تمہیں بچانے آئی تھی، تم نے اسے نہیں بچایا، مگر اس نے تمہیں دے دیا۔ اشر کی آنکھوں کے سامنے اب زارا کا چہرہ ابھرا۔ وہ بنگلے کے باہر کھڑی تھی، نیرہ کی لاش کے پاس، اور اس کے ہاتھ میں وہی فائل تھی۔ بابا کو بچانا ہے، اس نے فائل میں اپنا نام لکھ دیا تھا، اپنے باپ کو بچانے کے لیے۔ اشر بے حس و حرکت کھڑا تھا، آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہہ رہا تھا۔ تم مر چکے ہو اشر، مگر تمہاری موت ایک تحفہ تھی، تمہاری بیٹی نے تمہیں دے دیا۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، اس کمرے میں رہ کر دوسروں کو موت کی فہرست میں شامل کرنا، جیسے نیرہ نے کیا، خود کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دینا تاکہ یہ سلسلہ رک جائے۔ اشر نے ٹارچ اٹھائی اور دیوار پر لکھی تحریر کو دیکھا، لاشیں کبھی کبھار زندہ ہوتی ہیں اور زندہ کبھی کبھار لاش۔ اشر نے نیچے پڑی فائل اٹھائی، اس میں نئی خالی سطریں تھیں۔ اس نے قلم اٹھایا اور خود ہی اپنا نام دوبارہ لکھا، اشر علی، ہمیشہ کے لیے ختم۔ اسی لمحے کمرے میں آگ لگ گئی، تمام تصاویر، تمام فائلیں، تمام شیشے کے جار سب جلنے لگے۔ زارا کی تصویر واپس سفید ہونے لگی۔ پولیس ٹیم نے پرانے بنگلے میں داخل ہو کر حیرانی کا سامنا کیا۔ کوئی لاش نہیں، کوئی تہہ خانہ نہیں، نہ فائل، نہ نیرہ، بس ایک جلتی ہوئی تختی۔ یہ کمرہ اب بند ہو چکا ہے، اور باہر گیٹ پر ایک چھوٹی بچی کھڑی تھی، زارا۔ پولیس والے نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ زارا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، میں زندہ ہوں کیونکہ بابا نے مجھے دوبارہ جینے دیا۔